آج میری گفتگو کا موضوع ہے خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس میں تھوڑا سا واضح بات ہے، دلائل ہوں گے، تھوڑی سی بات علمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت جو کہ خالی الذہن ہوتے ہیں، ان سے لوگ باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیداً چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ برادران اسلام، نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر آتا ہے، اور نبی کا مقصد حیات اس دھرتی پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بقول شاعر اے لقائے تو جواب ہر سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی کامل تھی کہ آپ کے اندر بیان وقت سارے کمالات درجہ کمال میں موجود تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی خلافت اور دین کا قیام یہ کیسے اسلام میں آگے قائم ہوگا، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک گروہ جو خلافت راشدہ پر حملے کرتا ہے، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر کے لیے خلافت بلا فصل سے اختلاف کرتے ہیں اور اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر سنی جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں میری سنیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے، میں عرض کر سکوں تو انشاءاللہ آپ کی ذہن میں عقائد اہل سنت خصوصاً خلافت راشدہ اور خلافت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بنیادی باتیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کے خلفاء بھی نامزد ہیں، منصوص من اللہ ہیں۔ منصوص من اللہ کا معنی جنہیں اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور وہ 12 ہیں، لہذا اس سے ہٹ کر جو خلیفہ بنے گا اس کی خلافت باطل ہے اور غلط ہے وغیرہ۔ لیکن دوستان ذی وقار، آپ ایک بات سمجھیں، بات کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہم کسی کے ذاتی بنائے ہوئے اصول کے پابند نہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ تو میں قرآن کریم کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات جو وہ لوگ کہتے ہیں اگر امامت اور خلافت منصوص من اللہ ہوتی، منصوص من اللہ کا معنی میں نے بتا دیا، اللہ کی طرف سے جن پر نص ہو، اگر یہ بات ہوتی، آپ ذرا عقل سے سوچیں، یقیناً آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اگر امامت و خلافت اللہ کی طرف سے منصوص ہوتی تو پھر ان سارے خلفاء کے نام قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نص قرآن ہے، اور قرآن کے اندر کسی خلیفہ کا نام نہیں، کسی امام کا نام نہیں ہے، اس لیے بیسیکلی وہ موقع بالکل قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب آئیے، الحمدللہ اہل سنت کا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ہمارا موقف یہ ہے نبوت منصوص من اللہ ہوتی ہے،
نبی اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر قرآن میں کئی مرتبہ ہمارے آقا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر رسالت کو ذکر کیا۔ نبوت منصوص من اللہ ہے، امامت اور خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اگر منصوص من اللہ ہوتی تو سارے خلفاء کے نام قرآن میں ہوتے، کیونکہ جو 12 سے زائد ماننے ان کے نزدیک وہ گمراہ ہے، اور ان 12 کے نام بہت سے سنی نوجوان کان کھول کر سنے۔ 12 ائمہ کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ فرمان مصطفیٰ میں۔ 12 اماموں کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ میرے آقا کے فرمان میں ہیں، پھر کہاں سے منصوص من اللہ ہو گئے؟ آپ اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، کہیں بیٹھ کر آپ بات کریں ہے کوئی مائی کا لال جو 12 اماموں کے نام مصطفیٰ کی زبان سے دکھا دے؟ اگر نہیں ہے تو پتہ چل گیا نہ اس پر قرآن کی نص ہے نہ فرمان مصطفیٰ کی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بہت ستم کی بات یہ ہے کہ ہمارے سنیوں کا اپنا عقیدہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ ٹھوس بنیادی گفتگو سننے کے قائل نہیں، صرف شعروں کی لے میں زندگی گزارتے ہیں یا چٹکلے وغیرہ۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبوت منصوص من اللہ ہے، اور ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، بولیے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خلافت آگے جاری ہوئی، اور خلافت منصوص من اللہ نہیں، بلکہ اللہ نے سمپل وعدہ کیا صحابہ سے۔ ان سے کیا کہ اللہ ایمان والوں کو خلیفہ بنائے گا۔ میں نے سورہ النور کی آیات 54 تا 55 یعنی ایک پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے سنیے، اللہ کریم فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے، اور یہ خطاب کن کو تھا؟ صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کے اتباع میں قیامت تک ایمان والوں کے لیے یہ خطاب ہے، بیسیکلی یہ صحابہ کے لیے ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے، یعنی صحابہ میں سے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بس ضرور اللہ خلیفے بنائے گا تمہیں زمین میں۔ اللہ نے زور دے کر فرمایا، علماء موجود ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّ، نون تاکید ثقیلہ مضارع کے ساتھ ہے، زور دے کر فرمایا ضرور اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اور اللہ خلیفہ کیوں بنائے گا؟ توجہ سے سنیں، خدا را قرآن کریم میں غور کیا کریں، قرآن کریم میں غور کریں گے آپ کے عقائد محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ وعدہ کیا؟ صحابہ کے ساتھ بھی اور حضور کی ساری امت کے ساتھ بھی۔ امت کے ساتھ، باقی امت کے ساتھ بتبع ہے، صحابہ کے ساتھ اصلاً وعدہ ہے کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان خلیفوں کے دور میں
اس دین کو غالب کر دے گا، ضرور اللہ غالب کرے گا جس دین پر اللہ راضی ہے۔ خلافت کا مقصد کیا ہے؟ خلافت میں وہ دین مستحکم ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، آگے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کے بعد، معاشرے میں پائے جانے والے خوف کے بعد اللہ ضرور خوف کو امن میں تبدیل فرمائے۔ اور پھر کیا ہوگا جب خوف ختم ہو جائیں گے، امن قائم ہوگا؟ یعبدوننی، وہ لوگ اہل ایمان میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور اس انداز میں میری عبادت کریں گے کہ پھر شرک کا نام و نشان نہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس خلافت کے قائم ہونے کے بعد انکار کیا، سن لے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تمام صحابہ سے خلافت کا ہم ضمیر اور ضمیر تمام صحابہ سے متعلق ہے، لیکن واضح بات ہے اب سارے تو نہیں خلیفہ بننے تھے، چند ایک بننے تھے، لیکن اس سے ایک بڑی پیاری بات علماء نے نکالی ہے۔ علماء نے فرمایا مصطفیٰ کا ہر خلیفہ، مصطفیٰ کریم کا ہر صحابی اپنے اندر یہ شرف رکھتا تھا کہ اللہ نے اجمالی طور پر ان سب سے خلافت کا وعدہ، لیکن خلیفہ واضح بات ہے خاص ہوتا ہے، لہذا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ وعدے پورے کرتا ہے کہ نہیں؟ پورے کرتا ہے، بولیے پورے کرتا ہے۔ یہی ایک بات اور سمجھ لیں مخالف گروہ کے تردید کے لیے۔ پہلی بات، اگر خلافت و امامت منصوص من اللہ ہوتی تو نام یا قرآن میں ہوتے یا سرکار کے فرمان میں ہوتے۔ یہ بات آپ کو یاد ہے؟ اور پھر قرآن نے خلافت کی ذمہ داریوں میں کہا ان کے دور میں دین یقیناً غالب ہوگا۔ 12 اماموں کے دور میں دین غالب ہوگا، سوائے مولا علی اور حضرت حسن کریم کو خلافت کسی کو ملی ہی نہیں، حکومت ملی ہی نہیں، دین کیسے مستحکم ہوتا؟ اور ان سے پوچھیں اگر دین مستحکم ہے تو امام غائب غار میں کیوں چھپے؟ کوئی بات سنیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا ظلم یہ ہے، میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے علمی ادارہ میں گیا، وہاں 12 اماموں کے نام باہر لکھے ہوئے تھے اور امام مہدی کا نام شامل تھا۔ شاید آپ کو کثیر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور اگر پیدا ہوئے تو اظہار نہیں ہوا، اس لیے گویا ہم سنی ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ادارے ہمارے، پروگرام ہمارے، جلسے ہمارے، اور عقیدے غیروں کے بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ نے اس پر نام لے کر متعین نہیں کیا، ہاں یہ ضرور فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت میں خلافت ہو، اور خلافت کے خصائص بھی بیان کیے۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے نام لے کر، اور خود حضور نے بھی نام لے کر، نہ حضرت علی کا خلیفہ کے طور پر نام لیا ہے، نہ حضرت ابو بکر کا نام لیا، نہ کسی اور صحابی کا لیا ہے، نام لے کر نامینیشن خود حضور نے بھی نہیں فرمائی، ہاں اشارات دیے، چونکہ خطرہ تھا نبی کے وصال کے بعد امت انتشار کا شکار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے اشارے دیے، ایک اشارہ آپ نے قرآن میں سے دیکھ لیا کہ قرآن نے فرمایا پہلی بات رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے خلفاء صحابہ میں سے ہوں گے، بولو کن میں سے ہوں گے؟ اللہ کریم نے صحابہ کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا، اب کوئی تو خلیفہ بنے گا۔ اب سینہ زوری یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے،
اور اعلان کہا جاتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ میں کر رہا ہوں، آپ پہلے ان نچلی اختلافی باتوں میں نہیں جاتا، آپ پہلے قرآن کریم کا مزاج دیکھیں، قرآن خلافت کے بارے میں ہمیں کیا آرڈر دیتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو بتایا کہ حضور کے بعد خلافت ہوگی، بولو خلافت ہوگی، اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ بالکل قرآن کے مطابق فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی، اور وہ خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، جو معیار نبی محترم دے کر گئے وہ خلافت اس پر پوری اترے گی۔ گویا اشارہ دیا، بتایا میری امت میں خلفاء ہوں گے، اور جہاں ختم نبوت کی حدیثیں ہیں وہاں فرمائے میرے بعد نبی نہیں ہوگا، ہاں میری امت میں خلفاء ہوں گے، بولی خلفاء ہوں گے۔ آپ سے تھوڑا بلواؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ تو قرآن کریم نے خلافت کا اشارہ دے دیا کہ خلفاء ہوں گے، سرکار نے بھی بتا دیا میرے بعد خلفاء ہوں گے، لیکن اشارات ایسے دیے امت کو، صحابہ کو واضح پتہ چل گیا کہ خلیفہ کون ہوگا، اور خلافت اسی کے مطابق چلی۔ برادران اسلام، ہم تھوڑا سا قرآن کریم سے مزید رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا اپنا خلیفہ فرمایا ان میں ایک نام ہے سیدنا داؤد علیہ السلام۔ کن کا نام ہے وہ؟ اور انہیں فریق مخالف بھی خلیفہ اللہ مانتا ہے، اللہ کا خلیفہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پاک آیا، اب گویا خلیفہ کی کچھ خصائل قرآن کریم نے اشارتاً بتا دی۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے فضیلت عطا فرمائی، اپنی بارگاہ خاص سے جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا عطا فرمایا؟ فضل۔ ایک لفظ آپ یاد کیا؟ فضل۔ قرآن نے کیا ذکر کیا لفظ؟ ہم مانا فضیلت کر رہے ہیں، ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ خاص سے فضل عطا کیا۔ اب خلیفہ کا ایک بس فضل ہونا چاہیے، قرآن نے اشارہ ایک اور بس۔ جناب طالوت کو بنی اسرائیل میں خلیفہ بنایا گیا، عام لوگ کہنے لگے یہ تو غریب سا آدمی ہے، اسے آپ نے وقت کے نبی سمعود علیہ السلام کو کہنے لگے تم نے طالوت کو ہم پر خلیفہ اور حاکم بنا دیا، یہ تو ایک گھٹیا پیشے کا آدمی ہے۔ ہم یہاں دنیا کے پیشے دیکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اس لیے اپنے نبی کی زبان سے خلیفہ بنوایا، اس کے اندر دو چیزیں تھیں، فرمایا ہم نے انہیں دو چیزوں والا بنایا، کیا؟ بسطتاً فی العلم والجسم، بسطتاً وہ بڑی بساطت والے ہیں، علم اور دوسری چیز وسعت، وہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں، یعنی علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا جسم پہلوانوں کی طرح تھا، اور علم کی تعریف اللہ نے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر انہوں نے کہا یہ بڑی قوم کا آدمی نہیں، سرداروں میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسطۃ فی العلم یہ علم اور جسم میں تم سے بڑا ہے، اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، علم کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، تو گویا خلیفہ میں علم کی زیادتی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے خلیفہ کے چند ہمیں اوصاف بتائے، اگر ان کا مد نظر رکھے، اسی طرح اب آئیے
یہ دو بنیادی قرآن کریم نے اشارات ہمیں دیے کہ خلیفہ کے اندر فضل بھی ہونا چاہیے، وہ صاحب فضل ہونا چاہیے، وہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہی دو باتیں قرآن کی روشنی، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی لے کر اگر ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں تمام صحابہ کرام کو عام حالت میں عطا فرمائی تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو بطور خاص عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نامینیشن نہیں کی خلیفہ کی، آثار بتا دیے، نشانیاں بتا دی، حضور نے نشانیاں بتا دی، آپ نے خود اشارات دے دی، لیکن ابھی میں صرف قرآن کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا، تو خلافت جسے ملے گی وہ فضل والا ہوگا، مرتبہ مقام شان عزت والا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فضل دیا۔ اب آئیے قرآن کریم کی سورہ النور آیت نمبر 22 ہے۔ حضرت صدیق اکبر، آپ جانتے ہیں نا صدیق اکبر بڑے مالدار تھے، آپ کو پتہ ہے نا، مالدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن صدیق کا قصد یہ تھا مال غریبوں کو دیا کرنا، ماہانہ وظائف تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرباء، مساکین، مہاجرین، بے سہاروں کو مال کا سہارا دیا کرتے۔ جب منافقین نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا، جس کا رب نے قرآن میں رد فرمایا، تو بہتان لگانے والوں میں سپورٹ کرنے والا ایک ایسا بندہ تھا جسے صدیق اکبر ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کی ماں مدد کیا کرتے تھے۔ تھا وہ مسلمان یہودیوں کے پروپیگنڈے میں آ گیا، غلط فہمی میں آ گیا۔ مومن ایسے بولا ہوتا ہے جیسے سنی بولے ہوتے، جس نے انگلی لگایا اسی کے ساتھ چل پڑا۔ کسی نے اہل بیت کا نام لیا، عقیدہ بھول گیا، کسی نے توحید کا نام لیا، عقیدہ بھول گیا۔ سنی بھولا بھالا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ چور بھی آ کر چوری کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو بناتا ہے۔ تو میں کر رہا ہوں ایک غریب آدمی جسے صدیق اکبر وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کا اتنا قصور نہیں تھا، آپ نے قسم اٹھا لی اب میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اسے شرم نہیں آیا، یہ میری بیٹی پر بہتان لگانے میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر اتنی نہیں کی، لیکن آیت اتاری فرمایا بلا یعقل اولو الفضل منکم والسعۃ، تم میں سے جو فضیلت والا ہے اور وسعت والا ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا لے ایھتو اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اللہ کریم نے آیت اتاری، اللہ نے تم میں سے جس کو فضل دیا ہے، جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، جناب جالوت کو بھی وسعت ملی جسم اور علم میں۔ علماء کے لیے یہ جملہ جناب جالوت کے لیے علم اور جسم میں وسعت مقید ہے، محدود ہے، صدیق کے لیے خدا نے وسعت کو مطلق فرمایا۔ یہ علماء کے لیے بات کی، اب آپ کے لیے مقید کا حکم اور ہوتا ہے، مطلق کا حکم اور ہوتا ہے۔ اللہ نے مطلق حضرت صدیق اکبر کے لیے فضل اور اصحاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے اللہ نے جیسے فضیلت دی ہے نا، جیسے چھوٹا بڑے سے لڑے، بڑا بھی بولنے لگ جائے تو آدمی کہتا ہے یار تیرے شان نہیں ہے چھوٹوں کا جواب دینا۔ جب ایسے آدمی کے بارے میں حضرت صدیق نے قسم اٹھائی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
تم میں سے جو فضیلت والا ہے اور وسعت مال والا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ غربا مساکین اور مہاجرین کو مال نہ دینے کی قسم اٹھائے۔ آئیے سنیے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، شیعہ علماء اہل سنت علماء متفق ہیں کہ یہاں اس آیت میں جس فضل والے کا ذکر رب نے کیا ہے وہ صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا۔ صدیق کے بارے میں فرمایا اولو الفضل منکم۔ توجہ کرے علماء جانتے ہیں جب خطاب کا صیغہ ہے گویا بتایا مصطفیٰ کے سارے صحابہ کمال والے ہیں لیکن سب سے بڑا فضل والا یار والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ادھر فرمایا داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، فضل والے تھے، ادھر فرمایا، ادھر کہا جالوت کو وسطاً فی العلم والجسم، بساطت اور وسعت۔ پھر یہ علماء کا نکتہ ہے، بساطت مقید ہے، وسعت مطلق ہے۔ گویا جالوت کے کمالات تھوڑے تھے، مصطفیٰ کے عکس صدیق کے کمالات تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلافت کا اہل ہے قرآن کی نظر میں، تو ابو بکر کیوں نہیں؟ میں کر رہا تھا قرآن کریم نے اشارات دیے جن سے صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل ثابت ہے، اور میں کر رہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں ہمارا تو متفق علیہ اہل سنت کا بیان ہے، لیکن مرادان اسلام علماء شیعہ کے بڑے معتبر عالم میں صرف ایک کا نام لے رہا ہوں، ورنہ بہت سے شیعہ علماء مفسرین نے بھی کہا یہ آیت کریمہ جناب صدیق اکبر کے بارے میں آئی، اور اس آیت میں اللہ نے فضل والا جسے کہا ہے وہ صدیق اکبر۔ علامہ طبرسی مجمع البیان میں لکھتے ہیں یہ آیت بالاتفاق صدیق اکبر کے بارے میں آئی ہے، اس لیے پتہ چلا قرآن کریم نے جو اشارات دیے خلافت کے ان کے اندر بھی صحابہ کرام سے وعدہ الہی خلافت دوں گا، اور سب سے وعدہ پھر زیادہ اس کے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ خصائل والا خصائص والا ہے، اور قرآن نے جو اشارات خلافت کے دیے ان میں سب سے اعلیٰ صدیق اکبر۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ صدیق اکبر کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بہت سی آیتیں قرآن کریم نے فرمایا، یہ آیت تو ہر بندے کو آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا او لوگو الا تنصروہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ نے خود اپنے دین کی مدد کی، اپنے رسول محترم کی مدد کی۔ یا اللہ تو نے کب مدد کی اپنے دین کی، اپنے رسول کی؟ فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکال دیا، اللہ نے شکوہ کیا مکہ والوں سے تم نے تو میرے نبی کی سپورٹ نہ کی، لیکن سن لو اللہ نے سپورٹ کی، اور کس کے ساتھ کی؟ اس کے ساتھ جسے یار غار بنا دیا۔ ثانی اثنین،
دو میں سے دوسرا گویا علماء نے فرمایا بتایا گیا اے لوگوں کائنات بھر میرے دین کی مدد نہ کرے، یہ دو انوکھے وہ ہیں جنہوں نے میرے دین کی مدد، اور وہ دو انوکھے کون ہیں؟ ایک آمنہ کا لال ہے، ایک یار غار ہے۔ اس میں بھی سب علماء متفق ہیں۔ ہزار ہیلہ سازیاں کی منکرین نے کسانی اسنین اور ارحما فی الغار اور صاحب رسول جنہیں قرآن نے کہا، یاد رکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں کر رہا تھا اللہ نے خلافت کا وعدہ سارے صحابہ سے کیا، بولو جماعت سے کیا۔ مثلا جس طرح کسی جماعت سے کوئی وعدہ ہوتا، مثلا ہماری فوج وعدہ کرے کہ ہم فلاں حکومت کا وزیر اعظم بنائیں گے تو وزیر اعظم تو ایک ہی بنے گا، لیکن جماعت ساری نوازی جائے گی۔ جیسے ہمارے ملک میں کھیل ہوتا ہے، کسی کو کبھی نوازا جاتا ہے، ملک جہاں جائے فکر نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا، ہم سارے صحابہ سے یہ وعدہ کیا، لیکن بلا فصل خلافت اللہ نے صدیق اکبر کو کیوں دی؟ قرآن میں اس کا ایک قرینہ موجود ہے، توجہ سے طلباء عوام، خلافت کا وعدہ سارے صحابہ سے من حیث الجماعت ہے، لیکن سارے صحابہ کی صحابیت روایت سے ثابت ہے، ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کی جماعت کو خلافت دینے کا وعدہ اللہ نے اس صاحب کو خلافت دے دی جس کا ذکر قرآن میں آیا، سب کا امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اے مصطفیٰ کا ہم سفر، اے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ سے خلافت کا وعدہ کیا، اور صحابہ کرام کا امام اول صدیق اکبر کو کیوں بنایا؟ اس لیے باقی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے، خواہ حضرت حسنین کی صحابیت کا انکار ہو، خواہ مولا علی کی صحابیت کا انکار ہو، منکر کافر نہیں ہوتا۔ جو صدیق کے صحابی نبی ہونے کا انکار کرے گا وہ قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے رب نے پوری جماعت اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں کر رہا ہوں، واہ پھر سنیے، واہ 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 واہ۔ لوگ بعض اوقات نعروں میں آپ تقریب بھول جاتے ہیں، اس لیے میں سبق لو رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جماعت صحابہ سے خلافت کا وعدہ کیا، لیکن خلافت نامینیٹ کر کے بیان نہیں کی، اشارات دیے۔ قرآن کے اشارات بھی صدیق اکبر کو پیوست آتے ہیں، ابو صدیق اکبر پر یہ جامع پورا آتا ہے۔ اگر آپ احادیث میں جائیں گے یا میرے مصطفیٰ کے اشارات میں جائیں گے، اب ساری جماعت صحابہ خطاب ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائیں گے۔ اب صحابہ میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، تمیمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، غیر قریشی بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بہت سے طبقے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے خلافت کا معاملہ اشارات سے کلیئر کر دیا، فرمایا لوگو اللہ من قریش، امام قریش میں سے ہوگا۔ نام نہیں لیا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے جائیں۔ امام کن سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا۔ سارے بولے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قریش کا اللہ کے چابی بردار اور خدمت گزار ہے، اس لحاظ سے سارا عرب قریش کا احترام کرتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے وہ قریش کا حرم اس لیے قائم رکھا میرے نبی کے بعد امت منتشر نہ ہو جائے، خلافت سمٹ کر ان میں آگے بولو قریش میں
سمجھو بات دن میں آ گئی. قریش میں اب خلافت کا دائرہ جو ساری جماعت صحابہ سے تھا وہ آہستہ آہستہ سمٹے گا اور دلائل قاہرہ سے پتہ چلے گا وہ دائرہ سمٹ کر ذات صدیق. ہائے ہائے اللہ اکبر. اب وہ دائرہ سمٹ رہا ہے. فرمایا اللہ امت من قریش. امام کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے. مہاجرین کے بڑے ان کے انصار کے بڑے فضائل ہیں. انصار کی بہت بڑی فضیلت ہے. انصار ایک مرتبہ نہ تھوڑے سے شکستہ دل ہوئے تو صاحب میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں یہ محبوب نہیں کہ کل میرا حشر تمہارے ساتھ. اسی لیے حضور کا روضہ انور مدینہ میں انصار کے ہاں. انصار کا بہت بڑا مقام ہے. وقت نہیں میں ساری تفصیلات میں مین موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اب سارے اجمی بھی نکل گئے, حبشی بھی نکل گئے, یمنی بھی نکل گئے, شرق و غرب والے صحابہ نکل گئے, ایون کے انصار بھی نکل گئے. اب خلافت سمٹ کر قریش میں آ گئی. اب مزید آگے بڑھیے. میرے کریم نے اشارات دیے کہ میرے بعد میرا کام کون کرے. نبی کیا کرتا ہے؟ نبی کے چند اہم کام ہوتے ہیں. نبی کا ایک اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کے اندر اللہ کا نائب ہونے کی وجہ سے 3 اہم کام سر انجام دیتا ہے. مذہبی قیادت, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہادی پروگرام اور انتظامی پروگرام. 3 چیزیں یہ نبی کے پاس گویا ایک امام کے طور پر نمایاں ہوتی ہیں. اور خلافت میں یہ, اور اگر آپ غور کریں گے پہلی زندگی تو گزری, اس کی طرف ہم نے وارث صور کا اشارہ دے دیا اور باتیں ہیں, لیکن میں مین باتیں کر رہا ہوں. سن 9 ہجری کے اندر آخری غزوہ ہے جو نبی کریم نے کیا. گویا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جتنے غزوات نبی پاک نے فرمائے ان میں آخری غزوہ کا نام ہے غزوہ تبوک. بولو غزوہ تبوک. باتیں یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. اس غزوہ میں حضور بنفس نفیس خود شریک, اور یہ بڑا غزوہ 30,000 کا لشکر جرار حضور کے زیر کیا گیا. اللہ اکبر. جس کی شان لے کر حضرت عباس کا دل سے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ اللہ نے میرے بھتیجے محمد کو کتنا بڑا کمانڈر بنایا. 30,000 کا لشکر جرار اشارے پر جان قربان کر. پھر اب 30,000 لشکر کے سرکار نے اس بڑے قافلے کو لشکروں میں تقسیم کیا, حصوں میں تقسیم کیا. جیسے ہماری فوج کے مختلف بریگیڈز ہوتے ہیں, مختلف شعبے ہوتے ہیں, تو الگ الگ لشکر بنائے. اور آخری اپنی زندگی کے غزوہ میں غزوہ کی قیادت حضور خود کر رہے تھے, لیکن غزوہ تبوک میں جتنے گروہ بنائے گئے سب سے بڑے لشکر کا علمبردار مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. موجودگی میں انتظامی معاملات کی اہمیت کا اشارہ دیا, ذمہ داری کا اشارہ دیا. اور غزوہ تبوک میں سیدنا صدیق اکبر تحقیق کریں سب سے بڑے لشکر کے علمبردار بول کون؟ صدیق اکبر. یہ اشارہ انتظامی معاملات قیادت اور سیاست کا جوہر میرے یار غار میں ہے. اسی لیے میں اپنے موجودگی میں سب سے بڑا کمانڈر بنا رہا. اگر یہاں رکے نا حضور نے مسئلہ صاف کر دیا. حقیقت میں تو علم غیب ذاتی اللہ کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ہمارے آقا کا سینہ بھی علوم غیب کا منبع بنایا تھا. کہیں حضور کو یہ علم ہوگا کہ بعد میں کئی مولا علی کا نام لے کر جھوٹی خلافت بلا فصل کا اعلان کریں گے. اس لیے غزوہ تبوک میں حضور کی خواہش, مولا علی کی خواہش تھی کہ میں شامل ہوں, لیکن یہ بہادر انسان اس غزوہ میں مدینہ میں چھوڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار روانہ ہوئے, حضرت علی رونے لگے, آنکھوں میں آنسو. ہمارے بھائی علی کیوں؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد میدان ہوں، میں مرد شمشیر ہوں، آپ مجھے مدینہ کی عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے رسول اللہ علی کو مدینہ میں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ گئے، حضرت علی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دلداری کر کے فرمایا یا علیو اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے بھائی علی، کیا تو خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی قرب ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے چھوڑا مدینہ منورہ میں۔ اب یہاں سے بھی یار لوگوں نے چور دروازہ تلاش کیا، آپ بھولے بھالے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہارون علیہ السلام تھے، پتہ چلا مولا علی حضور کے خلیفہ بلا فصل۔ آپ سنی بھولے والے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حضور تو خلافت کے استحقاق کے معاملے اشارات سے حل کر رہے ہیں کہ میدان میں لشکر جرار کی قیادت ابو بکر کو دی جا رہی ہے، مولا علی کو مدینہ میں چھوڑا۔ اب اس حدیث سے جو وہ چور بازاری کرتے ہیں اس کا جواب سمپل سا، بہت سے جواب ہے۔ خلیفہ جس کا خلیفہ اس سے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں؟ خلیفہ بعد میں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے۔ خلیفہ کا معنی یہ ہے بعد میں آنے والا۔ بولو خلیفہ کب ہوتا ہے؟ بعد میں، اونچے بولو، بعد میں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر خلیفہ رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آئے۔ جناب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہے، مولا علی اس حدیث کی روح سے رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل بنے۔ میں نے کہا سن لو دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت ہارون کو آئے ہائے آئے ہائے موسیٰ کو بعد میں زندہ رکھا تاکہ یہ چور بازاری بھی نہ چلے، پتہ چلے ہارون کو موسیٰ کے خلیفہ بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ جی جی۔ سرکار کریم نے اور غزوہ تبوک آخری غزوہ رسول اللہ خود تشریف لے گئے جس میں، اور ایک کفر کے ساتھ للکار تھا۔ یہ غزوہ بڑا عام تھا، اس وقت دو سپر پاوریں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا تقریر لمبی ہو، لیکن لمبی ہو رہی ہے، آپ بتا تو نہیں جائیں گے۔ دو سپر پاورز اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایک ایران اور ایک روم۔ روم کے بادشاہ کی یہ بات پہنچی کہ میں مدینے پر حملہ کر کے اسلام کو وہیں دفن کر دوں۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے سنا نا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے میرا دین دبرے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ فرمایا اللہ نے دین اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگے۔ سرکار نے صحابہ کو فرمایا کرو تیاری، ہم روم کے بارڈر پر جا کر کیسر روم کو للکارتے ہیں کہ نکلو، تم کہتے ہو میں مدینہ پر حملہ کروں گا، مدینہ والے تیری سراہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گویا غزوہ تبوک رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں شوکت اسلام کا آخری اظہار، اور آخری اظہار میں سب سے بڑے لشکر کا علم بردار مصطفیٰ نے صدیق کو بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پس منظر تھا اس غزوہ کی اہمیت، اور یہ غزوہ ہوا رجب سن 9 ہجری۔ کب؟ میں کہہ رہا تھا وہ خلافت کا دائرہ جو وسیع قرآن نے کیا اب مصطفیٰ کے اشاروں سے سمٹتا آ رہا۔
فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوں گے، قریش کے خلاف علاوہ سارے نکل گئے۔ اب مزید قریش کے اندر مصطفیٰ کریم نے اشارات دیے تو غزوہ تبوک جو شوکت اسلام کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے، اس میں سب سے بڑے لشکر کا علمبردار بولو کون ہے؟ یہ 9 ہجری میں ہوا۔ اب حج بیت اللہ فرض ہوا۔ حج اسلام کا بہت بڑا عبادت، قوت، اتحاد اور اللہ سے محبت کا اظہار حج کا موقع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حج پر لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں 2 حج کیے گئے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور جب حج پر بھیجنے کا موقع آیا تو میرے مصطفیٰ نے امیر الحج ذی الحج میں حضرت ابو بکر صدیق بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظامات کی ذمہ داری بھی ابو بکر کو، اور حج جیسی اہم عظیم عبادت کی امارت بھی بولو صدیق اکبر کو۔ یوں اشارات دے دیے ایسا ہوگا۔ اب امیر الحج حضرت سیدنا، یہاں ایک بات میں ضمن کر دوں، یہاں شیعہ ایک بات کرتے ہیں، جب پہلے حج پر حضرت ابو بکر امیر بن کر آئے، آیتیں اتری کہ آج کے بعد مشرکین پلید ہیں وہ مکہ میں داخل اللہ کے گھر میں داخل پلید نہیں ہوں گے، انما المشرکون نجس، یہ پلید ہیں آج کے بعد ادھر نہیں آئیں گے۔ یہ آیتیں آئیں تو سرکار نے حضرت علی کو آیتیں دیں، فرمایا جاؤ جا کر اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی آدمی مکہ میں کافر داخل نہیں ہوگا۔ اب جیسے وہ بیچارے خلافت بلا فصل کے دلال کو تلاش کرتے ہیں، میں سے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن بالکل صاف ہو۔ اب یہ آیتیں لے کر حضرت علی مرتضیٰ پہنچے مکہ شریف میں، اور حضرت علی نے اعلان کیا۔ اب یار لوگوں نے اسے گھر لیا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر معزول کر دیا۔ میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ کتنا بڑا بہتان ہے حضور کی ذات پر۔ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، مصطفیٰ تو جو کام کرتے ہیں خدا کی۔ پہلے حضور کو پتہ نہیں تھا ابو بکر قابل نہیں ہے، پھر مولا علی کو بھیجا۔ اس بارے میں آخری بات سنیں، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ہم جو لے کر نہیں پڑے، ہم حضور ضیاء الامت کے قدموں پر۔ میری بات نہ مانے، شیعہ کی نہ مانے، امام باقر شیعہ کے عقیدے کے مطابق 5ویں امام معصوم ہیں۔ حضرت امام باقر سے سوال کیا گیا کہ اے امام امام، حضور نے یہ آیتیں حضرت علی کو دے کر بھیجی تو کیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج منسوخ کر دیا؟ امام باقر کہتے ہیں اللہ کی قسم امیر الحج ابو بکر ہی تھے، آیت مولا علی کو سنانے کے لیے اس لیے بھیجا کہ یہ اعلان نبی کے خاندان کا کوئی بندہ کرے گا۔ امیر الحج ابو بکر، یہ امام باقر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خلافت کا وعدہ جماعت صحابہ سے تھا، پھر سمٹ کر قریش میں آیا، پھر سرکار نے اشارات دیے میرے دین کے اندر 2 ہی اہم معاملات ہیں، یا عبادات ہیں یا جہاد ہے۔ جہاد میں بھی صدیق اکبر کو علمبردار بنایا، عبادات میں جامع عبادت اور سال میں 1 مرتبہ کی جانے والی عبادت حج ہے۔ اپنی حیات طیبہ میں اس کا امیر بھی سرکار نے صدیق اکبر کو بنایا۔ یہ ذی الحج 9 ہجری، اب 10 ہجری شروع ہوگی، اور یہ سال سرکار کے وصال کا سال، اور میرے تیرے کریمہ کا بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اسلام کا کلمے کے بعد جو اہم ترین رکن ہے اس کا نام ہے نماز۔ میرے کریمہ کا آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے مسجد بھری ہے، فرمایا مرو ابا
بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کا امام بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے اشارات کلیئر دے دیا، انتظامی معاملات بھی، عبادات میں بھی، حج میں بھی اور نماز میں بھی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں کس نے پڑھائیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے، بولو۔ سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے پیچھے پڑھی 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے پڑھائیں، اور ان کے اندر جمعہ کی نماز بھی شامل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضور نے خود بنایا۔ اللہ کی قسم بالکل جس دن سرکار کا وصال ہوا پیر کے دن، سرکار نے پردہ ہٹا کر دیکھا، صحابہ نماز میں ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کئی دن گزرے آنکھیں رسول اللہ کے دیدار کے لیے ادھر پردہ سرکا ہے نماز میں، لیکن انس کہتا ہے لوگوں بے ساختہ میری نظر حضور کے رخ انور پر چلی، کیونکہ عاشق بے چین تھے، حضور کا دیدار نہیں ہو رہا۔ یہ ہے صحابہ کی نماز۔ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم کا انما ہوا برق المصحف، چند دنوں کے بعد چہرہ نظر آیا گویا مجھے قرآن نظر آ گیا۔ یہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ ایک شعر ہمارے ناتھان پڑھتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ اصل قرآن ہے، محققین علماء اصل کے لفظ سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں عکس مصحف کا ہو۔ اس میں ایک علمی نکتہ ہے کہ قرآن قدیم ہے، مخلوق حادث ہے، علماء سمجھ گئے، مزید ضرورت نہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے پردہ جب سرکایا نا، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جھٹ حضور کو دیکھ لیا اور ہم سمجھے شاید حضور آنے والے، کھلبلی مچ گئی، لیکن سرکار مسکرائے اور پردہ گرا دیا۔ کیوں مسکرائے؟ دل مصطفیٰ مسکرا رہا تھا، میں آنکھوں سے صدیق کی مسلم امامت کو دیکھ لیا۔ سنیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور یہ بات اگلی سنیں۔ میں کر رہا تھا باہر، آپ نے ساری ذمہ داریاں صدیق اکبر کے سپرد فرما دی، اشارات دیے میرے بعد خلیفہ گویا یہ اہلیت کے قابل ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ نے بھی ایک نماز پر کہا یا رسول اللہ میرے ابا جان وہ عاشق زار ہیں آپ کے، آپ کی بیماری کا سنیں گے، آپ کی جدائی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آقا کسی اور کو امام بنا دے۔ فرمایا عورتوں نے ہی جناب یوسف کو پریشان کیا، چپ کرو، اللہ اور مومنین ابو بکر کے بغیر کسی اور کو امام قبول ہی نہیں کریں گے۔ اتنی ٹھوس مورے اہلیت خلافت صدیق پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب امامت کے بارے میں شرائط ہماری کتابوں میں بھی اور شیعہ کی کتابوں میں بھی، الاستقصاء من لجاد الفقی وغیرہ یہ شیعہ کی معتبر کتابوں میں اٹھا کر دیکھتے، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی مثلا یہ ماشاءاللہ علماء کی جماعت ہے، اگر یہ سارے ایک سفر میں جماعت کون کروائے؟ شیعہ بھی کہتے ہیں ان میں سے وَأَعْلَمُهُمْ جو سب سے زیادہ علم والا جماعت، جو سب سے زیادہ اب ہیں تو سارے علماء، پھر علم کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جب اہلیت والے سارے لوگ ہو تو سب سے امامت کا حق کسے دیا جائے؟ اعلمہم، یہ متفق ہے الفاظ شیعہ سنیوں کے درمیان۔ ثم من ثم اتھاہم، پھر وہ بڑھا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ علم والے کی بات ہے تو اللہ کی قسم یہ صدیق ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوگو
ما شب اللہ فی صدری شببتہ فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا میں نے صدیق کے سینے میں ڈالا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میرے اکبر۔ علماء تو جانتے ہیں، طلباء کو ضرورت ہے یہ بات۔ جی نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں انا مدینہ العلم بعلی بابوہا، حضرت علی دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں۔ میں نے کہا مولا علی بے شک دروازہ ہے، اگرچہ الگ کلام ہے اس میں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جو میرے سینے میں ہے وہ میں نے ابو بکر کے دل میں ڈالا۔ ایمانداری سے اپنے ضمیر سے پوچھیں، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو زیادہ علم والا۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جوہر علم مصطفیٰ سینے میں ہے، مولا علی دروازہ ہے، ذریعہ اعظم ہے، بے شک مولا علی کے علم کو کروڑوں میرے سلام ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا یہ معاملہ۔ اور بھائی اس کے بعد کون جماعت کرا جو سب سے زیادہ بڑا متقی، سب سے بڑا اس معیار پر بھی صدیق کی۔ قرآن کریم کے اندر آیا بس یجنب حلقۃ الذی یعطی مالہ یتزکیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے گا اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا سیکھا ہے، اس میں تفضیل کے اندر مصدری معنی کی زیادتی دوسروں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ گویا قرآن نے کہا سب سے بڑا اگر متقی بھی ہے مصطفیٰ کے صحابہ میں تو وہ بھی یار غار نبی، وہ خلافت کا وعدہ جو سب کے ساتھ عام تھا، صدیق کی ذات پر فٹ بیٹھ کر کے۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد عجیب آج کل انٹرنیٹ پر رونے رو رہے ہیں، جی حضور کا جنازہ پڑا ہے، انہیں خلافت کی پڑ گئی، یہ خلیفہ چننے لگ گئے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نبی کا خلیفہ نبی کے جنازے کے سامنے چنا جائے؟ میں نے پہلے ایک جملہ فارسی کا بولا تھا، علماء تو سمجھ گئے تھے، آپ کو بھی سمجھا دوں، ضرور غور آؤ۔ حافظہ نہ بادشاہ، جھوٹے کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا، جھوٹے کا عقل کوئی نہیں ہوتا۔ جو یہ پوچھتے ہیں جوانوں سنیو، تم پر یہ سوال ہوتا ہے، جی حضور کا جنازہ پڑا انہیں خلافت کی پڑ گئی، انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا۔ بھائی ماتم تو تمہاری قسمت میں ہے، بات تو عقل کی کرو، بات تو عقل کی کرو۔ پہلے نبیوں میں خلافت کیا ہوتی تھی؟ پہلے نبیوں میں یہ خلافت نہیں ہوتی، پہلے تو یہ تھا ایک نبی گیا دوسرا نبی آتا، نبی کے بعد نبی آتا تھا، اور نبی کون مقرر کرتا ہے؟ اب اس بات پر اس بات کو قیاس کرنا بے عقلی ہے کہ نہیں؟ آپ گھبرا جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ باقی یہ بات یاد رکھیں، خلیفہ مقرر کرنا ضروری ہے۔ خلیفہ اسلام میں وہ ہوتا ہے جو ظاہری باطنی احکام سر انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں آپ موجود ہوتے تو کوئی اور نماز نہ پڑھاتا، آپ خود نماز پڑھاتے، خلفاء راشدین بھی نماز خود پڑھاتے، اللہ کرے ہم بھی خود پڑھائی کریں۔ علماء خطبہ، ہمارے علماء خطبہ پیران نظام، اللہ کرے وہ رسول اللہ کی سنت ادا کیا کریں، خود جماعت کروایا کریں، آپ کے پیچھے لوگوں کی جماعت زیادہ اچھی ہے، زیادہ ثواب۔ ضمناً یہ بات ہے تو عرض کر رہا ہوں، وہاں تو نبی کے بعد نبی ہوتا تھا، اور وہی نبی پہلے نبی کا خلیفہ ہوتا تھا۔ یہاں نبی حضور پر نبوت ختم ہے کہ نہیں؟ ختم ہے، مجھے بولو ختم ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ کیا کہ ایک نبی جائے، ایک پل بھی زمانہ اگلے نبی سے خالی رہے۔ اسی فکر کو صحابہ کرام نے ذہن میں رکھا، ایک نبی جانے کے بعد ایک پل اللہ انسانوں کو ہادی رہنما ہدایت کرنے والے سے خالی نہیں رہنے دیتا، اس لیے حضور کا نماز جنازہ میں کیا گیا، امام پہلے مقرر کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متفق علیہ آیات ہیں کہ سرکار کا وصال مبارک پیر تو ہوا۔ میں نے کہا کچھ باتیں تھوڑی سی ہٹ کر ہوں گی، لیکن اللہ خوش ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ملک بال والے سنا، کہتے جانتے بھی ہیں بڑے باز ہوتے ہیں۔ پیر کو حضور کا وصال ہوا، تدفین کا ہوئی، کتنی نمازیں درمیان میں آئیں۔ اگر خلیفہ مقرر نہ ہوتا تو نمازوں اور ان معاملات میں اختلاف ہو جاتا۔ یہ صحابہ کا فہم قرآن و حدیث تھا کہ خلیفہ پہلے میں اور تو اور رہا، خود رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اب لوگ مغویاں کرنے لگے، سرکار کو کہاں دفن کریں، کوئی کہنے لگا مسجد نبوی میں، کوئی کہنے لگا کہاں، کوئی کہنے لگا جنت البقیع میں، کوئی حضرت صدیق اکبر بولے جنہیں صحابہ نے امام چنا، اور یہ دینوں دنیا میں صحابہ کرام نے امام چنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے خود سنا ہے، حضور کا ارشاد ہے نبی کہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں نبی کی روح کفن سے انسانی سے۔ یہ مسئلہ بھی صدیق اکبر نے اللہ اکبر خلیفہ بنانا ضروری، اور جب بنائے گئے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا تو بیعت کی گئی۔ اب بیچارے یہ خلافت بلا فصل عام چرچا کرنے والے کہتے ہیں یہ عج بنا دیا گیا، یہ ہوا۔ میں نے کہا مولا علی سے ہی پوچھ لیں۔ حضرت علی سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ شیعہ کی کتب میں ہے، حل بایات ابا بکر، کیا آپ نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے؟ حضرت علی نے ایسا کھرا، ایسا کامل، ایسا جامع بیان دیا جو نبی کے شہر کے علم کا دروازہ ہی دے سکتا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا سنو، آپ سمجھ گئے یہ بیمار ہے۔ یہ کون ہے؟ بیمار ہے۔ کچھ جسم کے بیمار ہوتے ہیں، کچھ ایمان کے بیمار ہوتے ہیں۔ جی جی۔ فی قلوبہم مرض، بغض صحابہ، بغض صدیق اکبر، بغض خلافت صدیق کی بیماری۔ مولا علی ولیوں کے تاجدار ہیں، نگاہ بصیرت سے سمجھ گئے، کیونکہ میرے کریم نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگوں اللہ کے ولی کی نظر سے بچا کر وہ تو دل کی آنکھ سے۔ عام ولی دل کی آنکھ والا ہوتا ہے تو مولا علی تو ولیوں کے ہائے 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 اللہ اکبر۔ وہ ولایت کے تاجدار بھانپ گئے، یہ ایمان کا بیمار ہے، عقیدے کا۔ آپ نے فرمایا تو پوچھتا ہے میں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے یا نہیں؟ سن، میں نے بیعت کر لی ہے، اور کیوں کی ہے؟ جواب دیا، فرمایا واللہ ما کنت غائبا ولا مریضا ولیکن کنت حاضرا۔ میں نہ سفر پر تھا، نہ میں بیمار تھا، میں موجود تھا، میری موجودگی میں مصلی پر ابو بکر کو مصطفیٰ نے ساری بیماریاں دور۔ کیا بات، سلامت رہے جی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہ میں مسافر تھا، نہ میں غیر حاضر تھا، میں موجود تھا، میری موجودگی میں رسول اللہ نے مصلی پر اسے کھڑا کیا اور انہوں نے نماز پڑھائی، ہم نے پڑھی۔ اور پوچھنے والے سن، جس ابو بکر پر میرا نبی ہمارا دین کا امام بنانے پر راضی ہو گیا، ہم نے اسی ابو بکر کو اپنی دنیا کا بھی بیعت کر کے امام بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان کو ہو گیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے خلافت۔ تو اب بتائیں خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق بلا اکبر۔ فصل کا معنی بغیر فاصلے سے۔ یہ عجیب سفید جھوٹ ہے۔ اب ملک وال کی مرکزی مسجد میں اس رات کو تاجدار صداقت کانفرنس میں تقریر میں کر رہا ہوں یا برادر محترم حضرت علامہ بشیر شرفی صاحب کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں۔
اب ایک آدمی صبح یہ زور دے نہیں جی نہیں جی، حضرت علامہ سیالوی صاحب نے تقریر سفید جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ ہے۔ تو حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل بغیر فاصلہ کے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جب نقش ہی ہو باطل تکرار سے کیا آپ بات سمجھ نہیں سمجھ، جب بنیاد ہی غلط ہے تو آپ دنیا بھر میں اعلان کرتے رہے خلیفہ تو بلا فصل جھوٹ ہی ہوگا نا۔ حقیقت میں یہ حضرت امام باقر کی بات دعا ہے جو اللہ اکبر۔ کشف الغمہ فی معرفت اللہ المجید، امام باقر کی بارگاہ میں ایک آدمی آئے۔ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ آج بہت سے بیچارے نا سید کہلانے والے نام نہاد سید خطرے میں ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کی خلافت بلا فصل اور فضیلت مانی گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ بھئی تم وہاں جاؤ گے جہاں تمہارے ابا مولا علی تھے، ان کے پیچھے جاؤ۔ حضرت علامہ سیالوی صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے سید یعقوب شاہ صاحب اہل سنت کے بڑے محسن خطیب تھے سید، میں نے خود سنا ہے۔ ہمارا گاؤں ہاتھی بنڈ ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں منکرین بہت زیادہ ہیں۔ منکرین شاہ صاحب ہر سال آتے تھے، ایک سال میں بڑے دھڑل ایسی کہنے لگے جنہاں سید شیدے لگا پیچھا مندے ودے ہو 100 لایا ہوتے کہ میں نے یعقوب شاہ آؤ کہ کافر کھولو پچھو انہاں جو نبی دے اولاد کون ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ آپ نے ایک بات کی، آپ نے فرمایا میں سید ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں سید ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں ابو بکر کو اس لیے خلیفہ اول مانتا ہوں کہ میرے ابا مولا علی نے بھی مانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریان، علی 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 علی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے بات کلیئر کر دی، اور مناقب آل ابی طالب شیعہ کی کتاب ہے۔ میں یہ باتیں نفرت کے لیے نہیں کر رہا، صرف صحابہ کرام اور خلافت صدیق اکبر پر اعتراضات کا ازالہ کر رہا ہوں۔ خدا عقل سے کام لو، مناقب آل ابی طالب شیعہ کی کتاب ہے، اور مولا علی کی بات سنیں۔ آپ فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر خدا کی لعنت۔ یہ مہر ہے مولا علی کی، اس لیے ہمارا عقیدہ بالکل کھڑا ہے۔ اب کافی ٹائم آپ کا میں نے لے لیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت پر استقامت فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے عالم بھی بنایا، اتقا بھی بنایا، اور فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق، اور فضیلت کی ترتیب خلافت کے مقابلے۔ آج بعض سنیوں کا لبادہ اڑنے والے سنی عقائد کو برباد کر رہے ہیں۔ نام نہاد پیر، نام نہاد خطیب، اور ٹکوں پر پڑھنے والے، ایران کے ٹکوں پر پڑھنے والے، انہیں جی روحانی خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، دنیاوی خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا جن کے خلیفہ ہیں وہ رسول اللہ، ان کے ساتھ دین اور دنیا علیحدہ ہے یا وہ جن کے خلیفہ ہیں ظاہر و باطن کے نبی نہیں ہیں، حضور ظاہر و باطن کے امام نہیں ہیں، ابو بکر ان کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، اس لیے آپ ظاہری باطنی طور پر آپ کے جانشین ہیں۔ روحانی معارف اللہ کی قسم ہم مولا علی کی مرید ہیں، جیسے ہمارے حضور پیر صاحب نے فرمایا تھا۔ حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کتنا جاندار تھا۔ فرمایا ہم مرید مولا علی کے ہیں، لیکن سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی امت میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام، بلکہ اس امت میں نہیں پہلی امتوں میں سے بھی افضل مقام سیدنا صدیق اکبر۔
آخری بات، یہ تو قرائن تھے، صدیق اکبر کیوں خلیفہ بلا فصل بنے؟ آل بیت کی گواہی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ایسا صدیق اکبر کوئی ہونا چاہیے۔ بہت سے دلائل ہیں، لیکن صرف میں ایک بات، تفسیر حسن عسکری میں آتا ہے جب ہجرت کی رات آئی نا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے جانا چاہا تو فرمایا ابوبکر سنو، اگر میرے ساتھ آؤ گے نا تو طلبوا کما اطلب، تمہیں بھی تلاش کیا جائے گا، مجھے بھی تلاش کیا جائے گا، وَتُقْتَلُ كَمَا أُقْتَلُ، اور مجھ سے لڑائی ہوگی تو تم سے بھی ہوگی، اور جان بھی جا سکتی ہے۔ اب بتا آنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بات جان لینے کی ہے، واللہ میرا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے اور میں ستایا جاؤں اور ستایا خدا اور مصطفیٰ کے نام پر جاؤں۔ یہ ہے عشق کی انتہا، فرمایا اللہ رسول کے نام پر ستایا۔ احب الیہ، اب یہ تفسیر حسن عسکری کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، احب الیہ من املک ممالک الدنیا، ساری دنیا کی بادشاہیاں ایک طرف ہوں، مصطفیٰ اور خدا کے نام پر درد سہنے ایک طرف ہوں، صدیق گوارا پھر بھی امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر حسن عسکری میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق سن، میرا اللہ تیرے دل پر بھی آگاہ ہے اور میرا اللہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ ابو بکر کی جو زبان پر ہے وہی ابو بکر کے دل میں بھی ہے، جو ابو بکر کی زبان پر ہے وہ ابو بکر کی ان کے دل میں بھی ہے۔ اور یہ کہہ کر میرے آقا کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو کیا کہا؟ حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے الفاظ میں فرمایا انت منی بمنزلت السمع والبصر والراس من الجسد والروح من البدن، اے ابو بکر تیرا میرا وہ تعلق ہے کہ جیسے روح اور بدن کا تعلق ہوتا۔ اب جو مصطفیٰ کریم کی اس قدر رنگ میں ڈھل چکا تھا اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتا اس کے علاوہ کوئی خلیفہ بلا فصل ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سایہ مصطفیٰ آیا استفاء، سایہ سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسرا معنی ہے مایا استفاء، استفاء کا معنی ہوتا ہے انتخاب، انتخاب کا جوہر جو خدا کا بھی چنا ہوا ہے مصطفیٰ کا بھی چنا ہوا ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایا استفاء اذونا سے خلافت پیلا اصدق کی سید المتقین، اتقا کا ترجمہ سنیوں کے امام نے کیا، اصدق یقین جانے اعلیٰ حضرت نے اصدق الاصدقین میں جو کچھ کہا علماء سے اس کی وضاحت کیا کہا اعلیٰ اصدق الاصدقین سید المتقین، چشموں کو شہزادت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، ثانی سے نہیں
رکھ کے لا